بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران یا آل عمران آیت نمبر 145 یا 46 یا آیت نمبر 146۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 46۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما واہنوا لما آصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سنا ہمت ہاری انہوں نے، لما آصابهم بوجہ ان تکلیفوں کے کہ جو انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ کے رستے میں، وما ضعفوا اور کمزور نہ ہوئے، ومستقانوا اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو دے دیا ان کو اللہ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی جنت نعیم ہے اور اللہ کی دیدار کی لذت ہے۔ واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی، یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم الٹے پاؤں کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور ان کے ہمراہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، اللہ والے تھے، ربی تھے، اللہ والے تھے کہ جنہوں نے ان انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا کافر اقوام سے۔ اور پھر ان کی صفتیں کیا تھیں کہ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچی۔ ظاہر ہے جو میدان جنگ میں نکلے گا تو کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہو ہی سکتی ہے نا، کھانے کی کمی بھی ہو سکتی ہے، خوف و راس بھی ہو سکتا ہے، موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ہاں، اور اس کے علاوہ بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں جو ناگہانی طور پہ آتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان لوگوں نے تو ہمت نہیں ہاری، جو تکلیف ان کو پہنچی انہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کی ہمتیں کمزور بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے ہار بھی نہیں مانی، پھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر، اللہ کے انبیاء کے ساتھ مل کر وہ لڑائی کفر سے کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، یعنی جن کو تکلیف ملے نا اور وہ صبر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور بندیاں بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔ تو پھر تکلیفوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور نہ تھی ان کی گفتگو، کیا کہتے تھے وہ جب یہ تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اچھا شہید بھی ہو گئے، ان میں سے کئی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے بہت بڑا۔ کیا انہوں نے کہا اپنے رب سے، اے ہمارے رب، قالوا ربنا اغفر لنا، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں اور پھر بھی رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، ذنوبنا ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ اللہ اکبر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا جنت نعیم ہے اور اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اے ایمان والو، اگر پیروی کرو گے ان کافروں کی تو ان کا تو ارادہ یہی ہے کہ تمہیں کفر کی طرف واپس پلٹا لیں، تو کیا تم کفر کو اختیار کر لو گے تو تم لوٹ جاؤ گے؟ اگر لوٹ جاؤ گے فتنقلبوا خاسرین تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی، اور یہ جو دعا ہے کتنی پیاری ہے، ربنا اغفر لنا، کتنے پاکیزہ جملے ہیں جو اللہ نے بتائے کہ وہ لوگ تکلیف میں، رنج میں، مصیبت میں، آزمائش میں، موت کی صورت میں بھی سامنے موت کھڑی ہوتی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب
ہمیں معاف کر دینا، اے ہمارے رب ہم نے جو اپنے اوپر گناہ کر لیے نا انہیں بخش دینا، ہمارے قصور معاف کر دینا، اپنے لطف و کرم سے نوازنا، اے رب کریم اپنی تائید ہمیں عطا کر، یا اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا کر، جو ہم سے قصور ہوئے ان کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر۔ تو ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگی، عفو و درگزر کی التجا کی، اللہ تعالیٰ سے صبر کی التجا کی، تو اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی وجہ سے ان کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جتنی مہمات ہوئی ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کیا فتح سے ہمکنار نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی دعا کے بدلے میں کیا کیا؟ ان کو دنیا کے اندر کامیابیاں دے دی اور آخرت میں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے صبر کیا ہے۔ فرمایا ایمان والو ان کافروں کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں لگ جانا، جو یہ الٹ کہتے ہیں، جو غلط سلط کہتے ہیں اور تمہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں، کچھ چھوڑو، محمد کا ساتھ لے کر کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری طرف پلٹ آؤ، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمارے پاس رتبے بھی ہیں، ہمارے پاس مقام بھی ہے، ہم افرادی قوت میں بھی زیادہ ہے، تو اس نبی کا ساتھ دے کے کیا کرنا ہے؟ یہاں تو ازمائشیں ہیں، مصیبت ہی مصیبت ہے، تو کفر کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ کفار کا یہی ارادہ ہوتا تھا، آج بھی یہی ہے۔ یہ جو امداد ہمیں دیتے ہیں نا کافر، اس وجہ سے دیتے ہیں، آج IMF کے ہم مقروض ہیں، قرضہ لیتے ہیں، کافروں سے لے کر کھاتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کافر بن جائیں، اور ہم میں یہی چیز نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں روزانہ استعمال کی، آپ دیکھ لیجئے، وہ کو کافر بنا کر ہمیں بھیج رہے ہیں، ہمارے سامنے سیل کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی بنی ہوئی لاکھوں چیزیں ہیں، امریکہ کی بنی ہوئی، کفار کی بنی ہوئی، ہم استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر کسی نہ کسی صورت میں حرام کی آمیزش تو ہے نا، حرام تو شامل ہے نا اس میں، استغفر اللہ، اور وہ حرام کو استعمال کرنے پر ہم مجبور ہوئے پڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں سے محبت نہیں کی۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، کفار سے محبت نہ کرنا۔ اگر تم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے وہ تمہیں بھی اپنے جیسا کر لیں گے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہے، اللہ کا تو نقصان نہیں ہے۔ اللہم صلی علی